السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 9 میں سے اپنے لیے کچھ عملی باتیں نکالیں گے۔ اس پارے کا آغاز شعیب علیہ السلام کی قوم کے ذکر سے ہوتا ہے کہ انہیں سمجھایا گیا مگر قوم نہ مانی، پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ پھر آگے اور آیات ہمیں پتہ چلتی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص 2 نشانیوں سے نوازا تھا۔ اس میں سے ایک یہ تھی کہ ان کے پاس ایک عصا تھا کہ جب وہ زمین پر اس کو ڈالتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور دوسری نشانی یہ تھی کہ ان کا ایک ہاتھ جب وہ بغل میں ڈالتے تھے تو وہ روشن سفید نکلتا تھا۔ اور آپ کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ جائیں فرعون کے دربار اور ان کے سرداروں کو حق کیا پیغام پہنچائیں۔ اب جب یہ جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھئی میں اللہ کی طرف سے بھیجا جانے والا رسول ہوں، تو قوم جو ہے وہ نہیں مانتی، اور جو فرعون ہوتا ہے وہ نہیں مانتا، اور وہ کہتا ہے کہ کیا نشانی ہے کہ آپ جو ہے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ جو ہے اژدہا بن جاتا ہے، اور وہ جب ہاتھ ڈالتے ہیں بغل میں تو وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اس وقت سردار کہتے ہیں یہ تو سری جادوگر ہے۔ اس پر فرعون جو ہے اپنے اہلکاروں سے کہتا ہے کہ ہمارے یہاں جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں ان کو بلا لیا جائے، اور ان کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ جب آمنا سامنا ہوتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کون پہلے ڈالے گا۔ موسیٰ کہتے ہیں کہ آپ ہی پہلے ڈالیں۔ تو وہ جادوگر چھوٹے چھوٹے رسیاں پھینکتے ہیں اور وہ رسیاں سام بن جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہ اب آپ ڈالیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا پھینکتے ہیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے، اور یہ اژدہا ان تمام رسیوں کو نگل جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہی سارے وہ جادوگر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور حق کو تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن فرعون نہیں کرتا۔ فرعون یہ دیکھ کے بہت طیش میں آ جاتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ان جادوگروں کو وہ بہت سخت سزا دے گا۔ وہ سخت سزا کیا دیتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں تمہیں مخالف سمت سے ان کا ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کٹوا دوں گا، لیکن پھر بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم حق کو مان لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ آگے یہی سلسلہ، یہ آیات چلتی ہیں۔ فرعون کرتا کیا تھا؟ وہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے جو لڑکے ہوتے تھے ان کو ذبح کرا دیا کرتا تھا، قتل کروا دیا کرتا تھا، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ پھر یہی وجہ تھی کہ ظلم و زیادتی کی تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزاد کروا کے لے کے جا رہے تھے، دریا پار کروایا، اور یہی ایسا ڈالا تھا جو دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ایسا تقسیم ہوا تھا کہ زمین دریا کی نظر آنے لگی تھی، اور آپ جو ہیں قوم کو لے کے دوسری طرف چلے گئے تھے۔ اور جیسے فرعون اس کے جو باقی لوگ تھے وہ جب آتے ہیں ان کا پیچھا کرتے ہوئے، اور جب دریا میں قدم رکھتے ہیں تو یہ غرق ہو جاتے ہیں۔ یہ اس طریقے سے پھر آگے نکل جاتے ہیں، اور آگے پھر کہیں قوم جو ہے وہ بھٹک جاتی ہے، اور اس کا واقعہ ہمیں ملتا ہے۔ آگے اسی پارے میں قرآن کو جب پڑھا جاتا ہے تو اس کا کچھ ایک خاص ادب بتایا گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو غور سے سننا چاہیے اور اس وقت خاموش ہو جانا چاہیے۔ اب کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں بھی عام روزمرہ میں جب ہم قرآن لگا دیتے ہیں ٹی وی پر یا موبائل پر، تو بعض اوقات باتیں چل رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات رینڈم چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کا یہ ادب ہم جو ہے نا پیچھے کر چکے ہیں کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اس کو سنا جائے، غور سے سنا جائے، اور اس وقت خاموش ہو جایا جائے۔ اسی طرح جب اذانیں ہوتی ہیں ہم دیکھیں کہ ہم باتوں میں لگے ہوتے ہیں، جبکہ یہ وہ وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ ہم سنیں اور اس کا جواب دیں۔ پھر آگے امانتوں کا ذکر ہے کہ ہمیں خیانت سے بچنا ہے، اور جو امانتیں جن کی بھی ہیں ان کو ان کے مالکان تک پہنچانا چاہیے۔ اور یہ تمام چیزوں کو جان کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے، نہ کہ وہ کام کریں جو ہماری مرضی کے ہیں۔